أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور بے شک ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے افضل قرار پایا، اور رمضان المبارک کی عبادتیں افضل اسی لیے قرار پائی، ایک نیکی کا ثواب ایک فرض کے مماثل اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مماثل دیے جانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبرک اور مقدس بنا دیا۔ حاضرین محترم، میں نے آیت شریفہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، سورہ قمر آیت نمبر 17۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کچھ سوالی انداز میں نصیحت کرتے ہیں کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا گیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو مدکر کے معنی ہے نصیحت کو یاد رکھنے والا، نصیحت کو یاد رکھنے والا اور دل سے قبول کرنے والا۔ لغت میں یہ معنی بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ جو خدا کو پہچاننے والا ہے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ جو خدا کی عظمت، بزرگی، اس کے جہ و جلال کا معترف ہے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور کبریائی کا جو قائل ہوگا وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس حساب سے قرآن کریم کا لفظ مصدر ہے، اللہ کی 4 کتابوں میں یہ آخری کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کا نام نہیں ہے۔ قرآن کے معنی ہے پڑھنا۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن سے بنا ہے۔ قرآن کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ قرآن پاک سابقہ ساری کتابوں کے سارے اہم ترین باتوں کو اکٹھا کر دی، جمع کر لی۔ وہ باتیں جو بندے کو اللہ کی معرفت کروانے والے ہیں، بندے کو اللہ سے محبت بڑھانے والے ہیں، وہ سارے باتوں کو، سارے احکامات کو، سارے فرمودات کو اکٹھا کر دیے، جمع کر دیے اس قرآن پاک میں۔ قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ساری پچھلی کتابوں کو کینسل کرنے والی ہے۔ سارے پرانے کتابیں کینسل ہو گئے، ناسخ ہو گئے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حب الہی کی وہ سارے رموز کو، نسخوں کو ظاہر کرنے والا
حتمی اور خطئی مجموعہ ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے کیا۔ تو یہ ایک مومن بندے کے لیے پوری زندگی کا دستور ہے، مینیفیسٹو ہے، یہ ایک بہترین نظام العمل ہے، نظام حیات ہے، جس کو اختیار کرنے کے بعد ہی بندہ زندگی بندگی کے ساتھ گزارنے کے قابل بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بندہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ بندہ بنانے کے لیے اس کو رولز اور ریگولیشنز کا ایک گائیڈ چاہیے۔ کوئی بھی انسٹرومنٹ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، گائیڈ آتی ہے، یوزر بک جسے کہتے ہیں۔ اس میں سارے ٹرمز، کنڈیشنز، ریکوائرمنٹس اور سارے ڈیفینیشنز اس میں رہتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سینکڑوں مخلوقات کو چھوڑ کر یہ حضرت انسان 6.5 فٹ کے، ان کو زندگی گزارنے کے وہ سارے ٹرمز، کنڈیشنز، ریکوائرمنٹس، ٹریڈیشنز، تقاضے، وہ ساری کے سارے اس قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ اور ایک بات یہ ہے کہ زندگی کی ساری ضروریات کی تکمیل کا اور ساری ضروریات کا واضح انداز میں اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تبیان لکل شیء ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ کھلم کھلا بیان کرنے والا ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، اس دنیا میں کام آنے والی اور اس دنیا میں کام کرنے کے بعد آخرت کی دنیا میں جو کام آنے والی ساری باتیں ہیں اس میں قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں سارے علوم ہیں، سارے فنون کا تذکرہ ہے، یہ سارے علوم کا مجموعہ ہے، جتنے ٹائپس کے علم ہوتے ہیں، نالج ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جمع کر دیا ہے۔ اسی لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور آج کی سائنس کی دنیا میں انگریز سائنٹسٹ اس قرآن پاک سے بے پناہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں بیان کردہ باتوں سے بے پناہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ کو، ہم کو جتنی بھی ٹیکنالوجی کی ترقی دکھ رہی ہے، ڈیولپمنٹ دکھ رہا ہے، اس کو چوری چھپے سے ہی قرآن پاک سے کھینچ کر لے کر تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ خیر الغرض، قرآن کریم کو قرآن پڑھنا، پڑھنے والی چیز، پڑھنے والی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے اور لاکھوں کروڑ افراد پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑ افراد کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، حفظ کیے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں دنیا اور آخرت دونوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، دونوں میں کیسے نجات حاصل کرے، ایمان کو تازگی بخشنے والے ساری باتیں، سارے واقعات پچھلی قوموں کے ہو یا آنے والے مستقبل میں ہو، قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ قرآن کریم کیا اثر چھوڑتا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، نصیحت، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، لیسن حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو کیسے کرے اور کس پر اثر ہوتا ہے، اثر ہونے کے بعد اس میں کیا چینجز آتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے فیضان کو سمجھے، قرآن کا اثر کیا ہے۔ تو قرآن کو جب نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد خود بخود جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ ہے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے اور نیکیوں میں رغبت،
अच्छाइयों से लगाओ, अल्लाह की वो सारी बातें जो राज़ी और खुश करने वाली है, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में उजागर करने वाली है, उसके तरफ आदमी खुद ब खुद अट्रैक्ट करते जाएगा, लगते जाएगा, उससे मुंसलिक होता जाएगा। आमाल सालिहा की तौफीक मिलेगी। आमाल सालिहा हैं, जब से हैं अब तक है। ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता कि आदमी जो करता नहीं, नेक अमल नहीं करता था, लेकिन अल्लाह तौफीक देता, वो करता है, करने के बाद फिर मुदावमत के साथ उस पर कायम हो जाता है। तो ये तौफीक होती है नसीहत हासिल करने वाले सच्चे जज्बे के साथ कुरान पढ़ा या सुना जाता है। और कुरान करीम का फैज़ान ये भी है कि मुतकल्लिम यानी कुरान बयान करने वाला, कुरान दुनिया के सामने लाने वाला, नाजिल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला नसीहत हासिल करने के सच्चे जज्बे के साथ पढ़ते हैं तो कलाम के साथ साथ मुतकल्लिम से इश्क, अल्लाह से इश्क, मोहब्बत, शौक़ और खौफ बढ़ जाता है। कुरान के फैज़ान का ये भी असर होता है कि गुनाहों से नफ़रत दिल में बढ़ जाती है, अल्लाह की हैबत दिल में बढ़ जाती है, दुनिया और दुनिया के मालो मता रंगीनियों से बेजारगी आ जाती है नसीहत हासिल करने के सच्चे जज्बे के साथ कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं। और कुरान पढ़ने का एक फैज़ान ये भी बड़ा होता है कि आदमी के दिल में आखिरत का शौक़ और खौफ पैदा हो जाता है। शौक़ ये कि नेकोकारों के साथ हमारा हश्र हो, खौफ ये कि कहीं हमारे गुनाहों की वजह से हम तबाह व बर्बाद ना हो जाए। कुरान के फैज़ान का एक असर ये भी होता है कि आदमी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जवाबदेही का जज्बा, जो अमल कर रहा है उसके अंजाम से बाखबर होकर करता है। और उसके बाद कुरान करीम का फैज़ान ये भी है कि आदमी जब नसीहत हासिल करने के सच्चे जज्बे के साथ इबरत हासिल करते हुए पढ़ता या सुनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक़ में नजात और सादत लिख देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से तो बयान फरमा दिए कि यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया, कुरान को हमने आसान कर दिया। अब आसान कुरान को हमारे हक़ में आसान बनाने का आसान ज़रिया ये है कि ईमान का नूर हम अपने दिल में बसाए। ईमान का नूर होगा तो फिर मानी भी समझ में आएंगे, मतलब भी समझ में आ जाएगा, इबरत भी हासिल करने की तौफीक होगी, नसीहत को पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ मुमकिन हो जाएगी। दारैन की, दुनिया और आखिरत की सादतमंदी, नेक बख्ती आसान से आसान हो जाएगी। ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है इस ज़िंदगी को बंदगी वाला बनाने का ज़रिया भी बन जाएगी। अल्लाह के हुक्म अहकामात हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस सख्त नहीं दिखेंगे, अल्लाह की बातें प्यारी प्यारी लगेंगी। अब आप देख लीजिए, कभी भी कोई भी ट्रैफिक रूल लगता है तो पब्लिक डिवाइड हो जाती है, कोई फेवर करते, कोई बोलते नहीं भाई क्या है ये, हम पे मुसीबत डाल दिए। लेकिन जब नूरे ईमान के साथ कुरान पाक के टर्म्स, कंडीशंस, अहकामात, फरमुदात को आदमी इख्तियार करता है, दिक्कत मुसीबत समझता ही नहीं बल्कि नजात का ज़रिया समझता, और अल्लाह की सारी बातें उसके लिए यकीनन प्यारी प्यारी लगती हैं। खुदा ने दी हैं आँखें, देखने ही को मगर देखो, खुदा ने दी है आँखें, देखने ही को मगर देखो, ज़रा खोटा खरा समझो, ज़रा ऐबो हुनर देखो। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की वजह से इंसान के दिल के बंद दरीचों को, क्लोज विंडोज़ को ओपन करते हैं, लेकिन इसके लिए नूर ईमान ज़रूरी है। इसीलिए इमामुना व सैयदुना खलीफतुल्लाह मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी माऊद बरहक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कुरान पाक की अज़मत को, उसके फ़ज़ाइल को एक मुख्तसर से नक़ल शरीफ में बयान कर दिया कि बराए फ़हमीदन कुरान नूर ईमान बस अस्त। कुरान को समझने के लिए, कुरान से हकीकी नॉलेज गेन करने के लिए ईमान का नूर बस है, काफ़ी है, तुम्हारे लिए बस हो जाएगा।
تو قرآن یقیناً دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے. اس سے ہمیں کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے چند ایک احادیث شریفہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن مختصر سے جملے میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک وہ آئینہ ہے، وہ مرر ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے، سجا دیتا ہے، بندے کو بندگی کے قابل کر کر اللہ کے روبرو ہونے کے لیے اسپریچولی اتنا ہینڈسم بنا دیتا ہے کہ بندہ انسانیت کی شرافت اور کرامت کی بلندیوں پر پہنچ کر نور بن جاتا ہے. حاضرین محترم، حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے. وہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ، یعنی القرآن. ترمذی شریف حدیث نمبر 2912، حدیث نمبر 2912. یعنی حضرت حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک تم قرآن مجید سے افضل کوئی شے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹو گے. یعنی قرآن پاک ہی افضل ترین ہے نصیحت حاصل کرنے والا دل دماغ ہو تو. ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کرو. یعنی قرآنی احکامات اور فرمودات کو سنو، سمجھو اور اس پر عمل کر کے اپنے دلوں کو بھی جو اللہ کے رہنے کا گھر ہے اسے بھی آباد رکھو، ویران مت رکھو، اور اپنے گھروں میں بھی تلاوت کر کے اس پر عمل کر کے اس کی باتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کر کے گھروں کو بھی آباد رکھو. ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. رواہ الدارمی. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر موجود ہر شے سے زیادہ پیارا ہے. جب اللہ کا پیارا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے عشق کے ساتھ پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہر اللہ کے پیارے کا فریضہ بنتا ہے. ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کسی عمل سے اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے، اللہ سے کلوز نہیں ہو سکتے، اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے، جتنا قرب، جتنا نزدیک اللہ کے کلام سے یعنی قرآن کریم سے پا سکتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جب زندگی کا دستور اور سارے احکامات بتا دیے ہیں تو اب بتائیے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے قریب نہیں تو اور کیا ہوگا. تو یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جو انسان کو اللہ سے قریب ترین کر دیتا ہے. لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ آسان بھی ہے اور پرفیکٹ بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے، وہ ہے ایمان کا نور. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو قرآن سے نصیحت حاصل کر کے زندگی نہ بدلی بلکہ بہت سارے امتیوں کے، امت محمدیہ کے بہت سارے امتیوں کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن گئی ہستی. ایک وقت میں نامی گرامی ڈاکو، تو پھر قرآن ایسا اثر کرا کہ وہ ملت اسلامیہ کے زبردست محدث اور بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. چلیے واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور اولیاء کبار میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ بڑے بڑے جو سلسلے ہیں اس میں آپ کا نام بھی غالباً آتا ہے. یہ زبردست ڈاکو تھے، اپنے وقت کے زبردست ڈاکو، ایسے زبردست ڈاکو کہ ہر کوئی ان کا نام سن کر کانپ جاتا. حتیٰ یہ کہ عورتیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فضیل بن عیاض کا نام لے لیتے تو بچے ڈر کے سو جاتے.
اب وہ ہستی ایک مرتبہ وہی اپنا پروفیشن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی دیوار پر چڑھے، ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے ابھی کودنے ہی والے تھے کہ اندر سے آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ قرآن کریم کی. قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی. مالک مکان جو اونر تھا وہ آدھی رات گزرے. ڈاکہ عموماً رات میں ہی پڑتا ہے. آدھی رات گئے، مالک مکان اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، مشغول ہیں، اور مالک مکان جس آیت پر پہنچے ہیں وہ آیت بڑی کمال کی ہے. انہوں پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پڑی ہے، جو ابھی بھی بظاہر ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آئے ہیں. کیا ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ آیت شریفہ پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت شریفہ کی رکعت پڑھی ہے فضیل بن عیاض کے. جب جو ہی پڑھی تو گویا تاثیر ربانی کا تیر ان کے دل پر چل گیا، تھرانے لگے، کانپنے لگے. آئے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایسے کانپنے لگے، لرزنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، کیوں نہیں پروردگار، کیوں نہیں؟ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، سنبھلنے کا، سدھرنے کا وقت آ گیا. یہ کہا اور اترے، اس دیوار سے اتر گئے، نکلے، ایک سنسان مکان میں گئے، اور جہاں ایک گھر کھنڈر پڑا ہوا تھا جس میں کوئی رہتے کرتے نہیں تھے، اس مکان میں جا کر بیٹھ گئے. اس مکان میں بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ آدھی رات کو ایک قافلہ وہاں سے گزرتے سوچا کہ یہاں اس مکان میں ہم بھی قیام کر لیتے ہیں، اگر آگے جاتے ہیں تو فضیل بن عیاض ڈاکو ملے گا اور ہمارا سارا مال لوٹ لے گا. یہ جملہ پڑھا کھنڈر میں بیٹھے حضرت فضیل بن عیاض، اور دل پر تیر چلا کہ امت کے لوگوں میں میرے تعلق سے کتنا خوف ہے، میں کتنا مشہور ڈاکو بن گیا ہوں. یہ کہا، اس کے بعد آپ وہاں پر پھر مزید زار و خطار رونے لگے، اور زیادہ آپ کے دل پر اثر ہو گیا. اس کے بعد آپ نے افسوس کیا کہ میں اتنا زیادہ گناہگار ہو گیا ہوں کہ امت کے لوگ مجھے ڈاکو کے نام سے، فضیل بن عیاض کے نام سے یاد کر رہے ہیں، اور عورتیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے مجھ ڈاکو کا نام لے رہے ہیں. یہ آپ سنیں، آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سوال ہوا تھا. اب ان کی زندگی میں نصیحت اور عبرت حاصل کر لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں آئے اور دعا کی، فریاد کی کہ مالک اب میں سچے دل سے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، مجھے توفیق دے، میں کعبۃ اللہ شریف کی مجاوری کر لوں گا، وہیں پر رہوں گا، حجاج کرام کی خدمت کر لوں گا، اور میں تیرے در میں تیرے سب سے بڑے گھر میں رہ کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہوئے زندگی بسر کر لوں گا. اللہ، اور کچھ عرصہ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ایسے قبول کیا، ان کے یوٹن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سٹیمپنگ کی کہ وہ واقعی کعبۃ اللہ میں آ گئے. اور اس کے بعد آپ نے علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد تاریخ اسلام آپ کو بہت بڑے محدث کی حیثیت سے یاد کرتی ہے اور بہت بڑے ولی اللہ کی حیثیت سے یاد کرتی ہے. چنانچہ آپ حدیث سیکھ لینے کے بعد سینکڑوں حدیث کے طالب علموں کو حدیث سکھائی ہے. اس وجہ سے آپ کا نام محدثین میں آتا ہے. تو یہ بہت بڑے ولی اللہ، قرآن کی آیت شریفہ سننے کے بعد ہی نصیحت حاصل کرنے والا دل ان کا بیدار ہوا، ضمیر بیدار ہوا، جس کی وجہ سے ایسے انقلاب آیا کہ نہ صرف وہ نصیحت حاصل کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ پر انہیں ولی کبیر بھی بنا دیا، اور بہت سارے سینکڑوں لوگوں کی توبہ کے اور سدھرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو رمضان کریم کے مقدس مہینے میں ہمیں جائزہ لینا ہے. آیت سن لی، اللہ نے دو کان دیے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال لیے نہیں.
ہمیشہ گڑ گڑانا ہے، ہمیشہ توبہ کرنا ہے، اللہ کا جہاں حکم آتا ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے عمل نہیں ہو رہا ہے یہ قصور عمل ہے، لیکن اللہ کے کسی حکم کو، کسی آرڈر کو ڈینائی کرنے کا تصور بھی کرتے ہیں تو ایمان چھین لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن پاک کو یقیناً ہماری اپنی زندگی میں ایسے اپلائی کر لے، ایسا جاری و ساری کر لے کہ قرآنی تعلیمات پر ہمارا دل لرزنے لگے، کانپنے لگے، صحیح معنوں میں عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔